تمہیں پتہ ہے تمہارے لالا کو تو بالکل رومانس کا الف بے بھی نہیں پتا۔ اس قدر کھڑوس انسان ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ اس کی جان ہی نکال لے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر بچپن میں ہی مجھے اس شخص کے پلو سے باندھ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر نوال ہنسنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، اور جو تمہارے شاہمیر بھائی ہیں نا، ان کی بیوی بھی بیچاری تمہاری طرح یہی کہتی رہے گی کہ کھڑوس ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ ہمارے خاندان کے مرد ہیں ہی کھڑوس۔ ان لوگوں میں رومانس نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ وہ ساری آپس میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ اپنے مہندی کے لباس میں ہی ملبوس تھیں۔ سامنے بیٹھی ردا کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ وہ سب لوگ جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے تھے۔ ویسے کافی رات ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ ردا کی نظر پیچھے کھڑے ہوئے اپنے منکو کی طرف گئی جو خون خوار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ردا کی بات سن چکا تھا جب ردا نوال کو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کو تو رومانس کا الف بے بھی نہیں پتا، اور اب وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ نوال نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو سامنے شاہزین کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ تم ایک کام کرو، میرے لیے ایک کپ ذرا کمرے میں چائے لے کر آؤ۔ ردا کو یہ کہتے ہوئے شاہزین اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور ردا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ جی جی، میں بنا کر لے آتی ہوں، خود ہی لے کر آنا۔ ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ نوال اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب تمہیں لالا بتائیں گے کہ رومانس کیا ہوتا ہے۔ ہنستے ہوئے وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلی گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اگر وہ شاہزین کے کمرے میں اگر اب چائے بنا کر نہیں لے کر جائے گی تو وہ ضرور پھر کسی نہ کسی کو شکایت لگا دے گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح اسے اپنی مما سے ڈانٹ پڑ جانی تھی کہ شاہزین تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت کیا کرو۔ جلد ہی ان دونوں کی رخصتی بھی ہونے والی تھی، حالانکہ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی تھی، اور وہ اسی آس میں تھی کہ پہلے وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے اور اس کے بعد رخصتی کروائے۔ ملازمہ نے اسے چائے کپ میں ڈال کر دی تو وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی چائے والا کپ لیتے ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے شاہزین صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ کی چائے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے آتے ہوئے یوں ہی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ یہاں سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ خاصا سخت لہجہ تھا اس کی گرے آنکھوں میں، اور اس وقت ایک عجیب سی چمک چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر، اور ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا اور دنیا جہان کی سنجیدگی بھی۔ میں اب جاؤں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس سے اجازت طلب کرنے لگی۔ کس کی اجازت سے تم جاؤ گی؟ میں نے کہا جانے کے لیے۔ جاؤ، کمرے کو لاک لگا کر آؤ۔ وہ ڈر گئی۔ لاک؟ لاک کیوں لگا کر آؤں؟ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی۔ میں نے بولا کہ کمرے کو لاک لگا کر آؤ، نہیں لگا کر آؤ گی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اور وہ جو ہمیشہ ہی اس سے ڈرتی ہوئی آئی تھی، اس نے جلدی سے کمرے کو لاک لگایا۔ ادھر میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ میں نے کیا بولا کہ میرے پاس آؤ؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ ادھر بیٹھو، اس نے اپنی آغوش میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گی۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی۔
اور وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری تھی اور اس کے سینے سے لگ کے پوری کی پوری کپ کپانے لگی تھی۔ یہ لو، یہ چائے پکڑو اور مجھے پلاؤ۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے پلاؤں گی؟ آپ خود پی لیں۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم سب کے سامنے کہہ رہی تھی کہ مجھے رومانس کا الف بے بھی نہیں پتا، تو میں نے سوچا آج تمہیں بتاؤں کہ مجھے کتنا کچھ پتا ہے۔ اتنا تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کی آوارہ لٹوں کو اس نے کانوں کے پیچھے اڑسا۔ جیسے ہی اس کو شاہ زین کے ہاتھوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوا تو وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی مسکرا دیتے تھے، کبھی ان دونوں کے درمیان اتنی قربت آئی ہی نہیں کہ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی، اور آج جب اس لمس کو پہلی دفعہ محسوس کیا تو اس کے وجود سے جان نکلنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ لگے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں لگے ہوئے کاجل کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اور آج تو وہ خوبصورت لگ بھی زیادہ رہی تھی۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے چہرے کو بالکل اپنے قریب کر لیا۔ وہ جب جب کوئی سرگوشی کرتا تو اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی تھی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی جب ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ میں نے کیا بولا کہ یہ چائے مجھے پلاؤ، اور پتہ ہے کیسے پلانی ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے پکڑتے ہوئے اس کے لبوں کے پاس لے گئی۔ ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے، وہ اس کے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ہاں ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں تمہیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے تم نے بولا تھا نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور وہ اب اپنی باتوں پر پچھتا رہی تھی کہ اسے اتنی فضول بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو پھر ٹھیک ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم مجھے ریلیکس کرو۔ اس کی بات سن کر روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ وہ اچھی طرح سے اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں اسے اپنی بات کا مطلب وہ پہلے ہی اچھی طرح سمجھا چکا تھا، اور اب اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، میں بعد میں آؤں گی۔ بعد میں کب آؤ گی؟ مجھے پتا ہے بعد میں تو تم نے بالکل بھی نہیں آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل صوفے کی طرف پیچھے کی طرف لٹاتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ چائے گر جائے گی، اس نے جلدی سے چائے اس کے سامنے کی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے چائے کو پکڑتے ہوئے اس نے ایک گھونٹ اپنے منہ میں لیا، اور اگلے لمحے جو حرکت اس نے کی وہ آنکھیں پھاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ تمہاری نازکیاں، اف، میری جان نکال رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے پیچھے دھکا دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے بالکل لال سرخ انار کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں سامنے نوال بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ردا کمرے میں داخل ہوئی
نوال اس کی شکل دیکھ کر ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ پیچھے بیٹھی ہوئی باقی کزنز بھی کہنے لگیں، اوئے ہوئے کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری لپسٹک کیوں پھیل گئی؟ اور دیکھو پھیل کر تھوڑی تک آ گئی۔ ارے کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، میاں بیوی کے درمیان ایسی کون سی باتیں ہوئیں کہ ساری لپسٹک ہی پھیل گئی؟ وہ سب اسے چھیڑتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے لالا نے اسے بتایا کہ اصل رومانس کیا ہوتا ہے۔ ردا نے غصے میں ان سب کو گھورا، یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کس قدر کی تم لوگ منحوس ہو، یا اللہ! اللہ کرے نوال کی بچی تمہیں بھی ایک ایسا ظالم شوہر ملے تاکہ تمہیں وہ ایک لمحے کا سکون بھی نہ لینے دے اور بچوں کی ٹیم پیدا کرا کر تمہارے گلے میں ڈال دے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ بہت ہی فضول قسم کی ہو، اتنی جلدی میری قسمت میں تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر تو میری بد دعا ہے کہ تمہیں بھی کوئی ایسا کھڑوس قسم کا شوہر ملے جیسے تمہارے لالا ہیں۔ ہائے، مجھے تو ملے کوئی ایسا رومانٹک قسم کا شوہر جو مجھے خود سے چائے بھی پلائے اور ایسے میری لپسٹک بھی خراب کر دے، میں تو خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے تم تو ہو ہی بے شرم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ڈریس اٹھاتی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے اسے سارے کزنز کی قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلے دن نوال نے جو بھرپور ضد پر اپنا سرخ لہنگا لیا تھا پہن لیا۔ ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاہمیر بھائی کی دلہن تم ہی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جھومر ٹھیک کر رہی تھی کہ پیچھے کھڑی ہوئی ردا کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہائے ہائے اللہ نہ کرے آج لالا بولے نا کہ ردا کی بھی رخصتی کر کے دے دو تو پھر مزہ آئے گا۔ اللہ کرے شاہمیر بھیا کی بیوی بھاگ جائے اور وہ تمہیں دلہن بنا دیں۔ استغفر اللہ، کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو بدتمیز، وہ اسے مکہ مارتے ہوئے بولی۔ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بارات لے کر جانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ بس بس مما، ہم لوگ بھی آ ہی رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف گئی۔ آج بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ شاہزین نے اپنی چھوٹی لاڈلی نوال کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سے لگایا، مگر نگاہیں مسلسل ردا کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، اور ردا اس کی نگاہوں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر کے جی جان سے کپ کپائی۔ میرج ہال میں انٹر ہوتے ہی ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، لیکن لڑکی کی ماں کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تو اپنی سیلفیاں لینے میں مصروف ہو گئیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی نکاح کے لیے آ چکے تھے، لیکن لڑکی کا کچھ بھی اتا پتہ نہ تھا۔ مزید جب 2 گھنٹے گزرے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیٹی کدھر ہے؟ زینب بیگم نے لڑکی کی ماں سے پوچھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ جی بس وہ پارلر پر ہے، ابھی آ ہی رہی ہوگی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ جب 3 گھنٹے گزر گئے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سب بڑوں کو سائٹ پر بلایا اور وہاں پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں سب بڑے اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کا باپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کیا۔ دیکھیں، ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، ہماری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی حقیقت بتا سکیں۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اچانک آغا جان کی نظر دور کھڑی ہوئی نوال کی طرف گئی۔ شاہمیر کی شادی آج ہی ہوگی اور یہاں سے دلہن رخصت ہو کر ہی جائے گی۔ مولوی صاحب کو بولو کہ نکاح ہوگا۔ یہ سن کر سب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بولتے، آغا جی بول اٹھے، اب شاہمیر کا نکاح نوال کے ساتھ ہوگا۔ اور نوال جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر شاہمیر کی طرف دیکھا اور ساتھ کھڑی ہوئی ردا کی طرف دیکھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ کبھی کبھی انجانے میں دی گئی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ قبول ہو گئی تھیں۔ پھر وہ لاکھ ضد کرتی رہی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن آغا جان کی ایک گھوری نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ اس کے بابا نے بولا، بیٹا کوئی بات نہیں۔ حالانکہ وہ تو شاہ میر سے خوف کھاتی تھی، اور ہمیشہ اسے شاہ میر سے ڈر لگتا تھا، جبکہ ردا تو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے ذرا بھی پرواہ نہیں کہ اس کے بھائی کی ہونے والی دلہن ہی بھاگ چکی ہے۔ وہ شاہ میر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نکاح ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ انہوں نے اس چیز کی بھنک تک لوگوں کو پڑھنے نہیں دی تھی۔ آغا جان نے کہا تھا، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں بعد میں جانیے گا، ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت آپ کی عزت بھی خراب ہو اور ہماری بھی۔ لڑکی کا باپ تو حیران تھا کہ آخر کیسے انہوں نے اس کی عزت رکھ لی اور ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی رکھ لی۔ نکاح ہونے کے بعد وہ رخصت ہو کر گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی بہت رسومات ہوئیں اور وہ اسی خوبصورت لہنگے میں ملبوس تھی، بس اسے برائیڈل جیولری پہنا دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید خوبصورت لگنے لگی۔ البتہ اس کے چہرے پر 12 ضرور بجے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ میری بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مما، ردا کی بچی نے مجھے بد دعا دی تھی، وہ غصے میں سب کے درمیان بولی تو ردا نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا۔ خدا کے لیے فضول کی کوئی بات مت کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نوال کو لا کر شاہ میر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یا اللہ مجھے اس کھڑوس انسان سے بچا لیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعائیں مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آہٹ اپنے قریب سنائی دی۔ وہ آ کر اس کے سامنے رک گیا، ایک دم سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو نوال، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ یوں اچانک ہوا ہے، تم بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی اور میں بھی نہیں تھا۔ نوال نے ایک دم سے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دور پھینکا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، بدتمیز، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے کس قدر تمہاری زوال چلنے لگی ہے؟ شاہ میر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ دیکھیں، مجھے تو آپ کی بیوی بننا ہی نہیں تھا۔ دیکھو میرے اتنے خواب تھے اپنی شادی کو لے کر، دیکھیں آپ کی شادی کے لیے جو ڈریس لیا اسی میں مجھے آپ کی دلہن بنا دیا۔ وہ اٹھ کر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کر باہر آئی تو وہ سینے پر دونوں بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم بھی پیاری ہو، اچھی خاصی خوبصورت ہو، اور اب آ ہی گئی ہو زندگی میں تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، خبردار اس بارے میں تو آپ کچھ سوچنا بھی مت کہ میں آپ کو قبول کروں گی، اور آپ بھی مجھے قبول مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی۔ دیکھو یہ فضول کی باتیں میرے ساتھ بالکل بھی نہیں چلیں گی۔ شادی ہو چکی ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تو وہاں جا کر سونے کی ضد بھی مت کرنا، اور ویسے بھی یہ رات سونے کے لیے تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کہاں بھاگنے کی کوششیں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ رات نہ ہی سونے کے لیے ہے اور نہ ہی بھاگنے کے لیے۔ میں تو مکمل طور پر تیار تھا اپنی اس رات کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ اب میری بیوی بھاگ گئی تو کیا ہوا؟ اب میں یہ لمحات تمہارے ساتھ بھی گزار سکتا ہوں۔ شاہ میر عجیب طرح سے بولا تھا۔ اس نے غصے میں شاہ میر کو دور دھکا دیا۔ بدتمیز انسان، شرم نہیں آتی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے،
یہ کہتے ہوئے وہ بھی جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہاں ہاں، شوق نہیں تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار تو تم بھی کر سکتی تھیں، تمہیں ہی میرے ساتھ شادی کرنے کی پڑی ہوگی، تبھی تم نے دعائیں مانگی ہوں گی۔ ارے میں نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جھگڑ رہے تھے جیسے دو یا دونوں چھوٹے بچے ہوں۔ کیا خیال ہے صبح میں رخصتی کی بات کر دوں؟ اچانک سے اسے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شاہ زین کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زین کو دیکھتے ہی ردا کے چہرے پر پھر سے پسینہ آنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے والی اس کی حرکت یاد کرتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آہٹ جیسے ہی ردا کو اپنے آس پاس سنائی دی، ردا کو مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا، آہستگی سے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میری جان نکالے لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب کیا کہتے ہیں؟ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہیں رخصت نہیں کرنا۔ لیکن دیکھو تو نوال بھی تو چھوٹی تھی، اسے بھی تو رخصت کر دیا نا آغا جان نے۔ ابھی بات کرتا ہوں کہ صبح ہماری بھی رخصتی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ہاں بالکل، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہے نا کہ کل سے جب میں تمہارے قریب آیا تھا، اس کے بعد سے بہت مشکل ہو رہا ہے تم سے دور رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ، یا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں بالکل پاگل ہو گیا ہوں، اور دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں بند کیے اس کے اوپر جھکا تو وہ بھی شدت سے اپنی آنکھیں میچ رہی۔ دل کر رہا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں۔ ابھی کچھ پینے کو نہیں، لیکن کھانے کو دل کرتا ہے، اور وہ بھی تمہیں کھانے کو۔ وہ بے باکی کے عالم میں بولا۔ پلیز پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر جھکا تو وہ ایک دم سے اسے خود سے دور کر کے دھکا دے گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس قدر بے شرم انسان ہیں، اور کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ دور ہٹیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، آج مجھے دور کر لو، مگر کل تم میرے پاس ہی ہوں گی۔ کل مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور وہ پیچھے سے دیکھنے لگی۔ اس کے جاتے ہی وہ جلدی سے دروازے کی طرف گئی، دروازے کو لاک لگاتی اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ وہاں پہ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اگلے صبح ردا کے کمرے میں دلہن والا لہنگا آ چکا تھا۔ ردا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مما یہ سب کچھ کیا تھا؟ رات کو تمہیں نہیں بتایا تھا تمہارے بابا جان نے؟ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، اور آپ ہی کیوں میرے لیے لے کر آئی ہیں؟ دیکھو آج تمہاری بھی رخصتی ہے۔ مما جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں مما، مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی۔ وہ روتے ہوئے ان کو منع کرنے لگی، مگر وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا ایسے کیسے ہوگا؟ اب وہ بول رہا ہے، دیکھو تو صحیح، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ تمہاری عمر کم ہے اس وجہ سے،
لیکن انہوں نے نوال کی بھی تو رخصتی کر دی نا، وہ تو تم سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مما یہ ضروری ہے کیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بالکل، اور اب تھوڑی دیر میں پالر والی آنے والی ہے اور وہ آ کر تم کو تیار کرے گی۔ رات کو وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے کتنی ضد کی، وہ کتنا روئی کہ اسے رخصتی نہیں کرنی، کیونکہ وہ اس شخص کی بے باکیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کیسے اسے دیکھتا ہے، اور کل رات جس طرح وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کمرے میں آ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کرے گا، کیسا سلوک روا رکھے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بعد لاک ہونے کی آواز آئی تو سیدھا وہ آواز اس کے دل پر لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ارے ماشاء اللہ، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ردا، اس نے نرمی سے ردا کے گالوں کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ دیکھو، میں نے تم سے رخصتی اس وجہ سے نہیں کروائی کہ میں تم سے پیچھے ہٹوں گا۔ رخصتی کا پتہ ہے نا کہ رخصتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی کل ہم دونوں کا ولیمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی ایک ایک جیولری کو اتارتا ہوا وہاں اپنے لب رکھنے لگا، اور وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکی۔ پر مجھے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسٹڈی کرنی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت وہ معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ نوال کی طرح نہیں تھی کہ اسے اپنے پاس آنے سے روک سکی۔ اچھا، اسٹڈی کرنی تھی تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تم اسٹڈی کر لینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ وہ کہنے لگی، سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ حالانکہ ان کے خاندان میں شادی کے بعد لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی، اور پھر جیسے جیسے اس کی ہاتھوں کی حرکتوں کو محسوس کرنے لگی، جی جان سے کپ کپانے لگی۔ وہ اسے شدت سے دبوچ گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی، اور اس کے بعد دونوں کی بھاری سانسوں کی آوازیں کمرے میں گونجتی رہیں۔ کس قدر تم بدتمیز لڑکی ہو، اٹھو، یہ صوفہ بھی میرا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا کیسے ہوا؟ یہ تو میرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر چوڑی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بلکہ آپ صوفے پر سو جائیں، میں بیڈ پر سوتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ کی طرف چلی گئی تھی، اور شاہمیر کو اسے دیکھ دیکھ کر مزید غصہ آنے لگا۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم۔ آپ ہوں گے بدتمیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کر شاہمیر کی طرف پھینکا۔ بڑا ہوں تم سے، ذرا تمیز نہیں ہے؟ ہاں، تو میں بھی تو آپ سے چھوٹی ہوں، آپ کو بھی عزت سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو میں بھی آپ کو عزت نہیں دوں گی۔ ہاں ہاں، میں صوفے پر ہی سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا کمفرٹر اٹھاتا ہوا صوفے پر چلا گیا تھا اور وہیں پر سو گیا۔ وقت گزرنے لگا
اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان لڑائیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، مگر ان لڑائیوں کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کی عادت سے ہونے لگی تھی۔ نوال کو تو اتنا زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن وہ باقاعدگی سے کالج جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے اکثر اسے اپنی ساس کے طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ آج بھی جب وہ اسے کالج سے پک کرنے کے لیے گیا تو وہ سامنے مگن اپنے دوستوں کے ساتھ مگن سی تھی۔ وہ کب سے اسے کال کیے جا رہا تھا، حالانکہ وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اب کی بار اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ کافی وقت کے بعد وہ آ کر بیٹھی۔ میڈم، میں کب سے تم کو کال کر رہا تھا۔ سوری، موبائل بیگ میں تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں میں لگی ہوئی تھی۔ ایسی الٹی سیدھے باتیں مت کیا کرو، یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ کو غصہ آ گیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے غصہ آ چکا ہے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی تو لاؤنج میں اس کی ساسو ماں ٹہل رہی تھیں۔ وہ چچی جان سوری، آنے میں لیٹ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تمہیں کہتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی آگے پڑھائی کروانے کی۔ چچی جان نے بھی اسے ڈانٹ دیا، جبکہ شاہزین بھی ناراض ہو کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ شاہزین کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ ایک دم سے آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تو اس کی آغوش میں آ کر بیٹھ گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیسا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں بتاؤ؟ وہ سنجیدگی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گویا ہوا۔ یہی کر رہے ہیں نا، مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم، نہیں ہوتا ناراض۔ اور کچھ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بس اتنا ہی، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ اگلے دن صبح صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے ہلکا ہلکا سا بخار بھی ہو گیا۔ جیسے ہی جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ برا سا منہ بتاتے ہوئے بتانے لگی۔ ارے وامٹنگ، گڈ نیوز ہے کیا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر آئی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بس تھوڑا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کو کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نرمی سے اسے بتانے لگی تھی۔ نہیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آئیں اور اس کا سارا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، شاہ میر، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ اور یہ سن کر اسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے پوری سلطنت سے نواز دیا ہو۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ایک دم سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا ہوا اسے کہنے لگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں، اور اس کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، وہ شرمائی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی اور اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اپنے لب وہاں رکھے
جہاں ایک ننھی سی جان پل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہمارا بچہ، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی شدت سے مجھے انتظار تھا کہ اب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابھی تو پورے 9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جا کر جب سب کو نیچے بتایا تو سب بہت زیادہ خوش تھے۔ شادی کے بعد 5 ماہ میں انہیں ہی یہ گڈ نیوز ملی تھی، لیکن جیسے ہی ردا کو گڈ نیوز ملی تو اب ہر دوسرا شخص نوال سے یہ سوال پوچھتا تھا، جبکہ نوال شاہ کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی تھی۔ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ آج جب شاہ کمرے میں داخل ہوا تو نوال منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ نے اسے دیکھا اور کہا، لگتا ہے آج پھر بیگم کو ڈانٹ پڑی ہے اپنی اماں جان سے۔ وہ مسکراتے ہوئے الماری کھولنے اندر سے ٹراؤزر شرٹ نکالنے لگا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، شاور لینے جا رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں شاور لے کر آتا ہوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں، کہتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر دوسرے سائڈ پر سونے کے لیے لیٹا تو وہ اس کے چہرے کو خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو اور غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بیبی چاہیے۔ یہ سن کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا؟ وہ ہنس پڑا۔ ابھی کل تک تو تم کہہ رہی تھی میں بچی ہوں، میرے پاس مت آنا، اور آج تمہیں بیبی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے بیبی کیسے آتا ہے؟ وہ نرمی سے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتہ، مگر مجھے چاہیے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اور یہ خیال اب کیوں آیا؟ وہ اس لیے کہ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیبی کب آئے گا۔ پلیز مجھے جلد سے جلد یہ بچہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی، اور وہ ایک دم سے اسے نیچے کرتا اس کے اوپر آ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں تو کب سے ان لمحات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے تمہاری طرف سے اجازت ملتی ہے اور میں تم پر ٹوٹ کر برسوں، ٹوٹ کر اپنی محبت نچھاور کروں۔ مجھے پاگلوں جیسی محبت ہونے لگی ہے تم سے، اتنی شدید کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے بالکل اس کی روح تک میں اتر گیا، اور وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس شخص کی شدتوں کو برداشت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اب 1.5 سال لگا تھا کہ آخر اس شخص کو وہ اپنے قریب آنے کی اجازت دے۔ اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے لمس میں اتنی شدت ہوگی اور وہ اتنی جذبات سے اسے چھوئے گا۔ وہ آنکھیں بند کر گئیں اور اس کے آنسوں تکیے میں جذب ہونے لگے، جنہیں اس نے بے مول ہونے سے بچا لیا تھا اور اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنی آغوش میں اسے سمیٹے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی اور اسے ہلکا سا بخار بھی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کیوں ڈری ہوئی ہو؟ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت برے ہو آپ۔ اس کے سینے پر مکہ رسید کیا۔ اب پتہ چلا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ہاں اب پتہ چلا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت اچھے ہو، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ویسے حیرت ہے، بچپن سے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں
لیکن کبھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہم بھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھیں گے۔ ہاں، بلکہ میں تو آپ کو لالا کی طرح سمجھتی تھی۔ اے لڑکی، خبردار خبردار، جو اب مجھے لالا بولا، کیوں اپنے نکاح کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب تو میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اس کے سینے پر سرک کر سو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور جب دونوں کا وقت کمپلیٹ ہوا، پہلے ردا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد نوال کے ہاں تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس کے دونوں بیٹے تھے اور گھر میں خوب رونق لگ گئی۔ زیادہ وقت اس کا ایک بیٹا اپنی دادی کے پاس ہوتا، ایک نانی کے پاس ہوتا، اور نوال ابھی بھی ٹینشن فری گھوم رہی ہوتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو نوال موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل کھینچتے ہوئے ایک دم سے اسے سائٹ پر کیا اور اس کے قریب آیا۔ کیوں موبائل چلا رہی ہو؟ دیکھو نانی دادی کو بچے کو پکڑا کر خود کس قدر ٹینشن فری ہو۔ چلو اب ایک اور کی ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب خبر کرنے لگا۔ خبردار، ایک کو میں نے بڑی مشکل سے پیدا کیا ہے، آپ دوسرے کی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، بدتمیز۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنے خوبصورت تحفے دینے کے لیے۔ ویسے تو تم جیسی لڑکیاں آبادی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک ساتھ 2 وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو وہ اس کے سینے پر مکہ رسید کر گئی۔ بہت ہی بدتمیز ہیں آپ۔ اور پھر ان دونوں کا اکٹھا قہقہہ کمرے میں بلند ہوا۔